بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس السابع والخمسون سبق 57 الاعداد التمییز المؤنث، یعنی اس سبق میں جو عدد ہیں ان کی تمییز ان کا معدود مؤنث ہوگا۔ 11 11، 11 ساعتاً 11 گھڑیاں، 12 12، 12 ساعتاً 12 گھڑیاں، 13 13، 13 ساعتاً 13 گھڑیاں، 14 14 ساعتاً 14 گھڑیاں، 15 15 ساعتاً 15 گھڑیاں، 16 16 ساعتاً 16 گھڑیاں، 17 17 ساعتاً 17 گھڑیاں، 18 18 ساعتاً 18 گھڑیاں، 19 ساعتاً 19 گھڑیاں، 20 ساعتاً 20 گھڑیاں۔ ہذہ مدرسۃ ابتدائیۃ، یہ ابتدائی مدرسہ ہے۔ ہذہ مدرسۃ البنات، یہ لڑکیوں کا اسکول ہے۔ فیہا 5 درجات، اس میں 5 درجے ہیں۔ فی الدرجۃ الاولی 20 طالبۃ، پہلے درجہ میں 20 طالبات ہیں۔ وفی الثانیۃ 15 طالبۃ، اور دوسرے درجہ میں 15 طالبات ہیں۔ وفی الثالثۃ 14 طالبۃ، اور تیسرے درجہ میں 14 طالبات ہیں۔ وفی الرابعۃ 12 طالبۃ، اور چوتھے درجہ میں 12 طالبات ہیں۔ وفی الخامسۃ 10 طالبات، اور پانچویں درجہ میں 10 طالبات ہیں۔ کم طالبۃ فی الدرجۃ الاولی، پہلے درجہ میں کتنے طالبات ہیں؟ فی الدرجۃ الاولی 20 طالبۃ، پہلے درجہ میں 20 طالبات ہیں۔ کم طالبۃ فی الثالثۃ، تیسرے درجہ میں کتنے طالبات ہیں؟ فی الثالثۃ 14 طالبۃ، تیسرے درجہ میں 14 طالبات ہیں۔ کم طالبۃ فی الرابعۃ، چوتھے درجہ میں کتنی طالبات ہیں؟ فی الرابعۃ 12 طالبۃ، چوتھے درجہ میں 12 طالبات ہیں۔ کم طالبۃ فی الخامسۃ، پانچویں درجہ میں کتنی طالبات ہیں؟ فی الخامسۃ 10 طالبات، پانچویں درجہ میں 10 طالبات ہیں۔ آگے تمرین ترجم بالعربیہ، عربی میں ترجمہ کرو۔ باغ میں 16 درخت ہیں۔ فی الحدیقۃ 16 شجرا، اس ٹہنی کے ساتھ 11 پھول ہیں۔ مع ھذا الغصن 11 زہرۃ، اس گھر میں 12 مرغیاں ہیں۔ فی ھذا البیت 12 دجاجۃ، تھیلی میں 18 انڈے ہیں۔ فی الکیس 18 بیضا، میری جیب میں 16 روپے ہیں۔ فی جیبی 16 روبیۃ، خالد کی عمر 20 سال ہے۔ عمر خالد 20 سنۃ، یہ مزدور 14 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ ھؤلاء العمال یعملون 14 ساعۃ، میں 15 دن کے بعد حاضر ہوتا ہوں۔ انا احضر بعد 15 یوما، اس عمارت میں 19 کمرے ہیں۔ فی ھذا البناء 19 غرفۃ، روپیہ میں 16 آنے ہوتے ہیں۔ فی الروبیۃ 16 آنۃ۔ اکتب الارقام بالحروف، ان رقموں کو حروف میں لکھو۔ ثمن الکتاب 11 روبیۃ، اس کتاب کا ثمن، کتاب کی قیمت 11 روپے ہیں۔ فی البیت 12 امرأۃ، 12 امرأۃ، گھر میں 12 عورتیں ہیں۔ فی البلد 13 مدرسۃ، شہر میں 13 مدرسے ہیں۔ فی الحوض 14 سمکۃ، حوض میں 14 مچھلیاں ہیں۔ فی المزرعۃ 15 شاۃ، کھیت میں 15 بکریاں ہیں۔ و 17 بقرۃ، اور 17 گائیں ہیں۔ فی الغابۃ 18 غزالۃ، جنگل میں 17 ہرنیاں ہیں۔ علی الشجرۃ 18 حمامۃ، درخت پر 18 کبوتر ہیں۔ فی الصندوق 19 قطعۃ من القماش، صندوق میں کپڑے کے 19 ٹکڑے ہیں۔ ھذہ 20 بندقیۃ، یہ 20 بندوقیں ہیں۔ آگے قاعدہ بیان کیا۔
کہ اگر معدود مؤنث ہے تو 11 اور 12 کے دونوں جز بھی مؤنث ہوں گے، جیسا کہ ہم نے اس سبق میں پڑھا۔ معدود یعنی تمیز اگر مؤنث ہے تو 11 اور 12 کے دونوں جز مؤنث ہوں گے، 11 اور 12 اس طرح پڑھیں گے۔ اور 13 سے لے کر 19 تک میں یہ ضابطہ ہے کہ اگر معدود مؤنث ہے تو پہلا جز مذکر دوسرا مؤنث ہوگا، جیسے 13 ساعتن، اس میں ساعتن معدود مؤنث ہے، اسی وجہ سے پہلا جز 13 مذکر ہے اور دوسرا جز 10 مؤنث ہے۔ باقی 20 سے لے کر 90 تک جو ہیں ان میں معدود خواہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، ان کو ایسے ہی پڑھیں گے، 20 اور 90۔ اور ایک فائدہ بیان کیا کہ معدود کو نحو میں تمیز بولتے ہیں۔ دجا آگے کلمات کے معنی ہیں۔ دجاجتن کا معنی ہوتا ہے مرغی، بیضتن انڈا، سمکتن مچھلی، کیس تھیلی، مزرعتن کھیت، اور حمامتن کبوتر، قطعتن ٹکڑا، قماش کپڑا، بندقیتن بندوق، غابتن کا معنی جنگل۔